ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا جو بھی رشتہ آتا اماں انکار کر دیتی اور کہتی کہ تو کبھی دلہن نہیں بن سکتی۔ چھپ کر شادی کر لی اور رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ اسٹیج پر بیٹھی تھی کہ اچانک میری بڑی بہن آ گئی اور مجھے میرا ہی ایسا راز بتایا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں تو واقعی شادی کے قابل نہ تھی۔ میں شوہر کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ گئی۔ جیسے ہی گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر روح لرز گئی کہ وہاں 4 خواجہ۔ میرا نام فہامہ ہے، میری عمر 20 سال ہے، ہم 2 بہنیں ہیں۔ میں چھوٹی تھی اور بہت شرارتی تھی۔ میری اماں ہر وقت مجھے ڈانٹتی رہتی تھی، لیکن میں نے کبھی کوئی اماں کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ ہر وقت میں اپنے چچو کے گھر جاتی تھی، جن کا گھر ساتھ ہی تھا۔ ہماری اماں مجھے اکثر منع کرتی تھیں کہ ان کے گھر نہ جایا کرو، کیونکہ اماں کی اور چچی کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ اس وجہ سے اماں مجھے ایسے کہتی تھی، لیکن میں کب کوئی رہنے والی تھی۔ چلی جاتی تھی وہاں پر، کیونکہ وہاں میرا کزن تھا جسے میں پسند کرتی تھی۔ اس کے ساتھ میرا رشتہ بھی طے تھا۔ ہم دونوں باتیں کرتے تھے۔ ابھی میں اپنے چچو کے گھر سے آ رہی تھی کہ سامنے اماں کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، جب منع کیا تھا کہ کہیں نہیں جانا تو پھر کیسے گئی؟ میں نے کہا، اماں کیا ہو گیا ہے؟ میری شادی بھی تو ادھر ہی ہو جانی ہے۔ لیکن اماں نے مجھے ڈانٹ دیا اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اماں مجھے ہر بار منع کرتی تھی، لیکن میں بھی باز نہیں آتی تھی۔ آج پھر اماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود چلی گئی تھی، لیکن جب میں سیڑھیاں اتر رہی تھی، اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں سیڑھیوں سے نیچے گر گئی۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے چند گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد کیا کچھ بدل جانا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے پاس میری اماں اور بہن بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ نہیں آیا تھا جس کا مجھے انتظار تھا، جسے میں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں اماں سے پوچھا تو اماں مجھے کچھ بھی بتانے کی بجائے وہاں سے چلی گئی۔ میں حیران ہوئی، ایسے اچانک سے وہ کدھر چلی گئی تھی؟ میں نے اپنی بڑی بہن کی طرف دیکھا تو اس کی بات سن کر مجھے لگا جیسے کسی نے ایک دم سے میری جان نکال لی ہو۔ آپ بھی کہنے لگیں کہ انہوں نے رشتہ توڑ دیا ہے، لیکن مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ میں نے آپی سے پوچھا، مگر آپی نے کچھ نہ بتایا۔ اس کے بعد میں کافی ہفتوں بعد ٹھیک ہوئی، مگر وہ ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ ہمارا چچو لوگوں کے گھر میں آنا جانا کم ہو گیا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ آخر ہوا کیا تھا، کیوں کیا انہوں نے۔ لیکن اس کے بعد میں چپ ہی ہو گئی۔ میں نے کچھ کہنا بولنا چھوڑ دیا تھا، بس اپنے کمرے میں ہی پڑی رہتی تھی۔ اس کے بعد بھی میرے رشتے آتے تھے، کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی، مگر اماں نہ جانے کیوں ہر بار میرے رشتے سے انکار کر دیتی تھی۔ میں چاہتی تھی اماں کہیں میرا رشتہ طے کریں تاکہ میں اس شخص کو بھول جاؤں، اسے میں دل سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ لیکن اماں تھیں کہ میرا اب رشتہ ہی نہیں کر رہی تھیں۔ آپی کی شادی کی تیاریاں چپ چاپ ہو رہی تھی۔ رات کے وقت آپی کمرے میں آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں اداس بیٹھی ہو؟ تم تو کہتی تھی کہ میری شادی پر بہت کچھ لوگی، پر تم تو ایک دن سے چپ ہی ہو گئی ہو۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپی کی بات سن کر میں نے کہا، مجھے بتائیں نا کیا ہوا ہے؟ اماں میرا رشتہ نہیں کر رہی ہیں، اب ادھر بھی میری شادی نہیں ہو سکتی۔ میری بات سن کر آپی کہنے لگی، اب تم دلہن بننے کے قابل نہیں رہی۔ میں نے کہا، کیوں نہیں رہی؟ پھر مجھے بھی تو بتائیں کہ کیوں انہوں نے رشتہ توڑا ہے، کیوں نہیں میری کہیں اور شادی کرنے دیتی؟ میں دلہن کیوں نہیں بن سکتی؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا؟ میں نے آپی سے پوچھا، مگر آپی نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ میں بہت حیران تھی، نہ جانے کیوں نہیں بتا رہی۔ لیکن آپی کی شادی ہو گئی، اس کے بعد آپی تو چلی گئی، لیکن میں گھر کی ہو کر رہ گئی، نہ باہر جاتی تھی نہ کوئی کام کرتی تھی۔ آج میں چھت پر آئی تو سامنے میرا کزن کھڑا تھا اور موبائل پر لگا ہوا تھا۔ اس کی جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی، وہ میری طرف آنے لگا۔ میں جلدی سے واپس نیچے آ گئی۔ میرے چہرے پر پسینہ تھا۔ اب میں اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی کوئی تعلق رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے ہی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے پہلے بہت کوششیں کی، کال کی، میسج کیے، مگر وہ مجھے جواب نہیں دیتا تھا۔ میں اپنے روم میں آ گئی۔ رات کے وقت اس کے میسج آئے، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔
وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ مجھ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سوچا اس سے معلوم ہوگا کہ مجھ میں بھی ایسا کیا ہے جو میں دلہن نہیں بن سکتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جان کر ہی رہوں گی، چاہے مجھے جیسے بھی پتہ لگانا پڑے، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ میرے اس کزن کو بھی پتہ ہے، تبھی تو رشتہ توڑا ہے۔ میں نے جب اس کی کال پک کی تو سن کر مجھے دھچکا لگا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر چوری سے۔ میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں اور مجھ میں کیا ہے، مگر اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ مجھے وہ مل رہا تھا، اور کیا چاہیے تھا مجھے۔ وہ کہنے لگا کچھ دنوں تک میرے گھر والوں نے گاؤں جانا ہے، پھر میں تمہیں بیاہ کر کے اپنے گھر لاؤں گا اور کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ وہ سب تمہیں میری بیوی کے روپ میں دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے۔ چند دن بعد اس کے گھر والے گاؤں گئے تو میں چپکے سے اپنے گھر سے نکل گئی۔ ہم نے پہلے نکاح کیا، پھر وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ میں جیسے ہی سیج پر بیٹھی وہ کہیں باہر چلا گیا۔ اتنے میں میری بہن آ گئی، اسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ وہ کہنے لگی کہ تم جانتی ہو، جب تم اس گھر میں آئی تھی تو چچی نے تمہیں گرایا تھا سیڑھیوں پر تیل پھینک کر۔ اس کے بعد ہسپتال میں پتہ چلا کہ تمہیں اندرونی چوٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے تم ماں نہیں بن سکتی کبھی۔ اس وجہ سے انہوں نے رشتہ بھی توڑ دیا تھا، اور چچی نے کہا تھا جو بھی رشتہ آئے گا میں اسے بتاؤں گی کہ تمہاری یہ بیٹی کنواری ہی رہے گی۔ اس وجہ سے اماں رشتہ نہیں کر رہی تھی۔ میں جلدی سے وہاں سے اٹھی اور اپنے گھر کی طرف بھاگ کر آئی۔ جیسے ہی میں گھر میں آئی، وہاں پر خواجہ سرا بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ چلی گئیں۔ اماں کہنے لگی، دیکھو، اس کی خواجہ سرا کی دعا کی وجہ سے میری بیٹی گھر آ گئی ہے۔ لیکن جب میں نے اماں کو بتایا تو اماں بہت ناراض ہوئیں۔ اتنے میں میرا شوہر بھی آ گیا اور مجھے گھر لے گیا پورے حق کے ساتھ۔ میری چچی جب آئیں تو بہت فساد ڈالا، کیونکہ وہ مجھے بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ لیکن پھر شادی ہو گئی۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی میں حاملہ ہو گئی، تو یہ راز بھی کھل گیا کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ چچی نے ڈاکٹر کو ایسا بولنے کو کہا تھا۔ اس کے بعد جب میرا بیٹا ہوا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ چچی بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو گئیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔